نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا بني آدم اے بنی آدم إن أنزلناكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى خیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں سورہ اعراف میں کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے اور یہ تمہاری زینت کا سامان ہے اور تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپائے۔ پردے کے ضمن میں یہ تیسرا پارٹ ہے۔ پردے کی لیمیٹیشنز میں ابھی پہلے ہی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ کچھ آداب اور اصول کا نام ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ لباس کے آداب کیا ہیں اور گھر میں جانے آنے کے آداب کیا ہیں، گھر میں داخلے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ لباس کو نازل فرما، اللہ تعالیٰ نازل کا لفظ استعمال فرما، اور وہ تمہارے لیے زینت کا سامان ہو اور قابل شرم حصوں کو چھپائے۔ اب آپ دیکھیں گے لباس کے اگر آداب قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لباس ساتر ہو یعنی اپنے جسم کو چھپانے والا۔ اگر لباس کے آداب اس میں نہیں پورے اتر رہے ہیں، وہ لباس نہیں بلکہ بس ہماری ایک کیا کہتے ہیں فیشن کی پیاس بجھانا ہے، بلکہ لباس نہیں، بلکہ لباس کے برخلاف ایک دوسری ہی چیز ہے جس کو لباس نہیں کہا جا سکتا۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں گا کہ لباس کے آداب کیا ہیں، یعنی وہ ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہے ہیں تو ہی وہ لباس ہے۔ لباس ساتر ہو، حلال کمائی سے کمایا ہو، اور زیادہ اسکن ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کی پوری ساخت نظر آ جائے، اور زیادہ ڈھیلا بھی نہ ہو کہ جسم جھلکنے لگے۔ یہ لباس کے آداب ہے۔ اور مرد عورتوں کی زنانہ انداز کا لباس نہ پہنے، اور عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار نہ کریں۔ یہ لباس کے آداب ہے۔ نہ اسکن ٹائٹ ہو، نہ حد سے زیادہ لوز ہو، لباس ساتر ہو، معتبر باوقار نظر آ جائے، اس کو لباس کہتے ہیں۔ اور لباس ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، ورنہ ٹرانسپیرنٹ رہا تو مطلب ہی کیا ہے بتائیے اب۔ تو اس طرح سے یہ لباس کے آداب ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں گے جو لباس آج ہم زیب تن کر رہے ہیں وہ لباس کے نام پر کیا ہے۔ ڈریسنگ، the activities of life related to dressing is also called as the پردہ۔ آج جو ہم لباس اختیار کر رہے ہیں صرف فیشن کی دنیا، فیشن حد سے زیادہ غیر اسلامی فیشن کا نام بن گیا۔ اسکن ٹائٹ، یہ لیگنگز جو ہیں، لعنت ہے لباس پر میرے دوستوں۔ پورے آپ دیکھیے جس طرح سے چکن کے لیگ پیسز لگائے جاتے ہیں دکانوں میں، اس طرح سے چلتے پھرتے لیگ پیس کا اظہار کرتے ہیں۔ اتنی گھٹیا انداز کا لباس ہے۔ اور یہ معصوم آپ دیکھیں چھوٹی 5 سال 6 سال کے میں لڑکیوں کو پہنایا جائے تو بے ڈھنگا اور بدنما نظر آتا ہے، لیکن بڑی بڑی بالغ بہنیں اور خواتین، بچوں والی خواتین یہ لیگنگز کا استعمال کر رہے ہیں، لباس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لباس کے آداب۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ریڈی میڈ سوٹ کون پہنو بولا؟ ریڈی میڈ سوٹ یہ یعنی بنانے والے یہ غیر ایمان لوگ، اور وہ ہمارے ایمان کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے لباس کو اختیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ریڈی میڈ لباس ایسے آ رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کیوں گھٹیا لباس زیب تن کر رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں لباس یہ سارا ہے۔ کس نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہی لے کر نازل ہوئے کہ آپ ریڈی میڈ سوٹ پہنیں؟ ارے آپ تھان میں سے کپڑا کاٹیے، اپنے ضرورت کے مطابق لباس بنا لیجئے اس میں، لیکن ہم ریڈی میڈ پہننا چاہتے ہیں۔ اور ریڈی میڈ کی دنیا، فیشن ڈیزائننگ کے ایک سے ایک دہریے، کافر، مشرک اور تھرڈ کلاس بے حیا لوگ ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں، تو کیا مومن کے لیے وہ سوٹ ہوتا ہے؟ تو لباس جب ہم لینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کو یہ آیتیں یاد آنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آنا چاہیے، سنتیں، کہ لباس کے آداب کیا ہے۔
میرے بھائیوں بہنوں، ذرا دکان میں جاتے وقت آپ سوچئے کہ ہم کیا مسلمانوں کا سلیکشن ہے ہمارا؟ دکان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں فلموں کے نام کے ساتھ منسوب ہیں لباس، فلاں یہ بتائیے، سلطان بتائیے، وہ بتائیے، راجہ ہندوستانی بتائیے، یعنی مختلف جو بھی اس وقت کرنٹ پیریڈ میں جو ٹاپ موویز چلتے ہیں اس کے نام سے لباس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور وہی گھٹیا لباس اویلیبل ہوتا ہے، اور ہم جا کر وہ بتائیے انکل وہ بتائیے، اس طرح سے گھٹیا لباس کا سلیکشن کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، قلب و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی صرف ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیں لیکن نہ ہمارا یہ نظر اسلامی ہے، نہ ویژن اسلامی ہے، نہ خیالات جذبات ہمارے اسلامی ہیں، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا غیر مسلم کے ساتھ ایک دم امتیاز نظر آ جانا چاہیے، ہمارا لائف سٹائل ہی بالکل مختلف ہو، پاک اور منزہ ہو، بہترین ہو، ڈگنیفائڈ ہو، باوقار۔ آج گھٹیا لباس زیبتن کرنے کو اپنے آپ کو وقار کا باعث سمجھ رہے ہیں، اور باپردہ اور بالکل مہذب رہنے کو شرمندگی کا باعث سمجھ رہے ہیں۔ اینگلز بدل گئے ہیں، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تھا جو ناخوب بتدریج خوب ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں غلامانہ ذہنیت میں آتی ہیں۔ الغرض لباس اسکن ٹائٹ نہ ہو، یہ بھی حرام ہے کہ جسم کے پورے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اسلامی لباس نہیں ہو سکتا۔ خدا را اللہ کی خاطر ان تمام چیزوں سے پرہیز کیجیے، اور ڈریس میں ایک سے ایک لباس ہیں۔ آپ دیکھیے اسپیشلی فنکشنوں میں جب 4 لوگوں میں ہم جاتے ہیں تبھی حد سے زیادہ اور زیادہ بے حیائی کا لباس پہنتے ہیں جب فنکشنز ہوں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور لباس اب اتنے گھٹیا آ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ لباس ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جینٹس کی دستیاں تو بھی ابھی موٹی ہیں، لیکن لیڈیز کے جو شلوار کا کپڑا ہے آخری گھٹیا ہے۔ آپ دیکھیے خالی گھر کی لائٹ کی روشنی میں پورا ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے، تو باہر سورج کی روشنی میں کیا عالم ہوگا سوچیں آپ۔ اور اگر کوئی کلام کرتا تو الٹا خواتین اس پر کلام کرتی ہیں کہ کیا بد نظری ہے، اتنا گھور کے کیوں دیکھتا ہے۔ سوچئے میرے بھائیو، جو دیکھ کر مزے لیتا ہے اس کو کچھ بھی کہا نہیں جاتا، اس پر کوئی کلام نہیں، کمنٹ نہیں، اور جو دیکھ کر یعنی دل میں تڑپتا ہے، گھڑتا ہے اور کچھ سدھرنے کے لیے نصیحت کرتا تو کہتے ہیں یہ بد نظری ہے۔ واہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں۔ تو میرے بہنیں اصلاح کر لیں، قیامت کے روز تنہا آپ کو جواب دینا ہے، وہاں پہ اتنی سختی ہے، وہ عذاب کی سختی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور مرد حضرات، مردوں کے لیے بھی خاص میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں خواتین کے۔ اگر آپ حد سے زیادہ آزادی دیں گے اور ان پر کنٹرول نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم جینٹس بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرد کو قوام رکھا ہے۔ تو لباس کا خاص ہے، اور اللہ نے فرمایا لباس وہ ہے جو تمہاری زینت کا سامان ہو اور قابل شرم حصوں کو چھپائے۔ جب قابل شرم حصے چھپ رہے ہی نہیں تو پھر وہ لباس کیا ہے؟ اور آپ ٹیلروں کی دکان میں جا کر دیکھیے کیٹلاگ پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کس کے؟ قصبنوں کے، جو فلم انڈسٹری کے، بالی ووڈ کے لوگ، ہالی ووڈ کے لوگ، اور یہ ماڈلنگ کرنے والی فائشائیں رہتے ہیں، ان کے طرز پہ لباس سایا جا رہا ہے۔ وہ نیک دیکھیے، گلے دیکھیے، وہ کیا کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہوں گلے دیکھنے کے بعد؟ تو اس طرح سے میرے بھائیوں ہم پردے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم باپردہ خواتین۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو اور میں پھیلاؤں، مجھے اور پوائنٹس کور کرنا ہے۔ ایک اہم چیز، گھر میں داخلے کے آداب، کہ تم گھروں میں داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم حتی تستأنسوا علی اہلہا وتسلموا علی اہلہا حتی تستأنسوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان تم گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک تم گھر والوں پر سلام نہ کرو اور جب تک ان کی اجازت نہ لو۔ یعنی میرا ہی گھر ہے بھاڑ بولا ایسا آ نہیں سکتا انسان بے تکے پن سے، بلکہ گھر والوں کو الرٹ کر آ جائے، تاکہ اگر خواتین ذرا بے سنبھلی بیٹھی ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع ملے انہیں۔ ایک بار ایسے ہی معاملہ ہوا کہ ایک بدو صاحبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول اللہ کیا میں میرے گھر میں بھی ایسے ہی نہیں جا سکتا؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنگی کی حالت میں دیکھے؟ تو آپ سمجھے کہ سمجھانے کا انداز کیا تھا کہ بھائی تم اپنی خواتین کو، عورتوں کو موقع دو کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر آئیں. تو اس طرح سے یعنی ان کو کسی طرح سے وہ ایکسپوز نہ ہو. تو اپنے ہی گھر میں داخلے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے پردے کے احکام میں سے ہے کہ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور اگر سلام کرنے کے بعد سلام کا جواب نہ آ جائے، اجازت نہ ملے، تو واپس پلٹ جاؤ. اب آپ دیکھیے یہ تصور ہمارے پاس ہے ہی نہیں. آتے ہیں اور ایسا ایک ساتھ ڈور ناک کرتے ہیں جیسا ان کی میت جا رہی ہے. دیکھیں آپ اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ بھائی آدمی کوئی شرع حضور کے تحت بزی رہتا، کوئی باتھ روم میں رہتا، کوئی واش روم میں رہتا، کوئی اور ایکٹیویٹیز میں رہتا. اب ایک ساتھ نکلو، باہر نکلو، سلیم صاحب میں آ رہا ہوں، میں آیا ہوں، ایک ساتھ اس طرح سے بم مار رہے ہیں ایک ساتھ. تو پھر آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آ نہیں سکتا اور دل میں نفرت پیدا ہو، تنگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اجازت طلب کریں. اگر اجازت سلام کا جواب نہ آئے یا آ کر اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے تو فوری واپس چلے. 3 آواز دیں، 3 آواز کے بعد سمجھ جائیں کہ وہ کوئی شرع عذر میں ہے، اب ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلامی احکام ہے پردے کے. ہم کو یہ تصور ہے؟ آپ خود بتائیے. پردہ کہتے ہیں خالی کالی چادر ڈال کے نکل جانے کا نام ہم نے پردہ قرار دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو گھروں میں آنے جانے کی تہذیب سکھائے اور پردے کے تمام اصول پر سختی کے ساتھ عمل پر ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.